در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنا مبارک کلام سننے، اس کی تفسیر سننے کی سعادت نصیب فرمائی، اور اس کا سلسلہ، اس کا پروگرام بنام درس تراویح ہمارا جاری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج 24ویں پارے کی کچھ آیات کے بارے میں سننے کی کوشش کریں گے اور سعادت بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 24ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائے کہ والذی جاء بالصدق، وہ کہ جو صدق لے کر آئے، سچ لے کر آئے۔ یہ لانے والے کون ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے کون ہیں، اور یہ صدق یعنی سچ ہے کیا، اس کی تفسیر مفسرین نے مختلف الفاظ میں کی ہے اور اس کے مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ صدق سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، یعنی یہ جو فرمائے کہ والذی جاء بالصدق، وہ کہ جو صدق لے کر آئے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ صدق کیا ہے، تو اس کی ایک تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ فرمائی کہ اس سے مراد اللہ کا واحد ہونا ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جو فرمائے کہ وہ جو لے کر آئے، تو وہ لانے والے کون ہیں، اس کے بارے میں فرمائے کہ اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر یہ جو آگے فرمایا کہ وصدق بہ، اور وہ کہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اس کو سچا قرار دیا، اس سے مراد کون ہیں، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جس طرح آپ اللہ کی بارگاہ سے وحدانیت کی دعوت کو لے کر آئے، اسی طرح آپ نے اس کو یوں سچا ثابت کیا کہ لوگوں تک اس کو پہنچا بھی دیا، لوگوں تک اس کی تبلیغ بھی کر دی۔ تو اس وجہ سے آیت میں دونوں مقامات پر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ جبکہ ایک تفسیر اس آیت کی یہ کی گئی ہے کہ صدق سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی فرمائے کہ والذی جاء بالصدق، کہ وہ کہ جو صدق لے کر آئے، تو صدق سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اسے لانے والی ذات یہ جبریل امین علیہ السلام کی ہے۔ والذی جاء بالصدق، وہ کہ جو صدق لے کر آئے، یعنی جبریل کے جو قرآن لے کر آئے، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی، تو تصدیق کرنے سے مراد، یعنی اس کو سچا کہنے والے سے مراد یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جبکہ بعض مفسرین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور مفسرین کی ایک جماعت سے یہ مروی ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے، یعنی قرآن ہو، اسلام ہو، جو بھی امور اللہ کی بارگاہ سے لے کر آنے والی ذات ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والذی جاء سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور صدق بہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو اس بنیاد پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق یہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے سے مراد
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور تصدیق کرنے والوں سے مراد تمام کے تمام مومنین ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں سارے کے سارے وہ صدق بہ کے مصداق کے اندر شامل ہیں، سب کے سب اس تفسیر کے اندر آتے ہیں، کیونکہ ان تمام نے اس بات کو سچا جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی واحد ہے۔ جو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سچا ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے آپ پیغام اسلام لے کر آئے وہ سچا ہے، پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو سب کے سب تصدیق کر رہے ہیں، اس کو صحیح سچا قرار دے رہے ہیں، تو اس لیے ان تمام کے اوپر یہ اطلاق کیا جائے گا کہ وہ صدق بھی، انہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کی تصدیق کی۔ جبکہ بعض علماء کے مطابق، بعض مفسرین کے مطابق والذی جاء بالصدق سے مراد پوری ایک جماعت ہے، یعنی تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، اور صدق بھی اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کی پیروی کی وہ سب اس آیت کے تحت شامل ہیں۔ اب یہ جو فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ لوگ کہ جو اللہ کے پاس سے سچ لے کر آئے اور اس کی تصدیق کرنے والے، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جزا عطا فرما رہا ہے؟ تو فرمایا اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے متقی ہیں۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں اور علماء نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ جو بھی مسلمان ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تقوی لازمی طور پر پایا جاتا ہے، کم از کم یہ تقوی اس کے اندر پایا ہی جاتا ہے کہ وہ ایمان لے کر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننے والا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہے، اس لیے ایک مرتبے کے اندر آ کے وہ متقی ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن و سنت میں، احادیث طیبہ میں جہاں جہاں متقین کے لیے فضائل آئے ہیں، ان کے لیے بشارتیں آئی ہیں، اس میں تمام ان متقیوں کو حصہ حاصل ہوگا۔ ہاں، اب جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی زیادہ اس کے لیے فضیلتیں یہ ثابت ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی پارے میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جو نہ مرے انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے، بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی عمر پوری ہو جاتی ہے، اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، تو اس کی روح قبض کر کے وفات دیتا ہے، یعنی حقیقی طور پہ وفات دینے والی ذات، موت دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہ آپ فرمائیے کہ تمہیں وہ موت کا فرشتہ دیتا ہے کہ جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے۔ تو حقیقی طور پر موت دینے والی ذات، وفات دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن فرشتہ اللہ کے حکم سے موت دیتا ہے، وہی بندے کو فوت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کی مدت پوری ہو گئی اس کو تو اللہ پاک موت دیتا ہے، اس کو وفات دے دیتا ہے، اور جن کی موت کا وقت ابھی تک نہیں آیا انہیں ان کی نیند کی حالت میں ایک قسم کی وفات دیتا ہے، ایک قسم کی موت دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ سوتا ہے تو ایک طرح سے اس کے اوپر موت یہ طاری ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے معجم اوسط کی حدیث میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ النوم اخو الموت، نیند جو ہوتی ہے یہ موت کی بہن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام جب آرام کے لیے تشریف لاتے بچھونے پر تو ایک دعا یہ پڑھتے تھے کہ اللہم بسمک اموت و احیا،
اے اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ تو یہاں اموتو سے مراد یہ سونا ہے، اور احیا سے مراد جو ہے وہ زندہ ہونا نہیں بلکہ اس سے مراد جاگنا ہے۔ تو جب بندہ سوتا ہے تو ایک طرح سے اس کے اوپر موت طاری ہو چکی ہوتی ہے۔ اب جس کا وقت وفات پورا ہو چکا تو اسے تو حقیقی طور پر موت دے دی جاتی ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ اس کی جسم کی طرف لوٹائی نہیں جاتی، اور ابھی جس کی موت کا وقت پورا نہیں ہوا تو اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت یہ آ جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد خاص طور پر ارشاد فرمائے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ وہ لوگ کہ جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں، یعنی وہ یہ دیکھ لیں کہ اللہ جل شانہ جس طرح بندے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، جس طرح اس کو نیند کی حالت میں ایک طرح سے موت طاری کرنے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت دینے پر قادر ہے، اور وہی قادر مطلق موت دینے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب بندہ غور و فکر والا ہو، سوچ والا ہو، تو پھر اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی تمام باتوں پر یکساں طور پر قادر ہے، اس کے لیے کسی چیز کا کوئی فرق اس میں نہیں ہے۔ اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مشہور آیت مبارکہ ارشاد فرمائی، اور یہ بڑی امید افزا آیت ہے۔ ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یعنی اے محبوب تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی جو بڑی حوصلہ افزا ہے کہ وہ بندے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جانوں پر ظلم کرنے سے مراد گناہ کر بیٹھے، کیونکہ گناہ ایک طرح سے ظلم ہے، اور گناہ کر کے بندہ اپنی جان پر اس طرح زیادتی کرتا ہے کہ اپنی جان کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ نیکیاں کرنے کی وجہ سے جس جنت کا وہ مستحق ہو سکتا تھا، نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اس استحقاق سے دور کر دیتا ہے، تو یوں گویا کہ وہ اپنی جان پر ایک طرح سے ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں رحمت سب سے پہلے اس انداز میں ملاحظہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے ایسے بندوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندوں، یعنی گناہ کرنے کے باوجود، ظلم کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے کہ یہ میرے ہی بندے ہیں، یا عبادی میرے بندو۔ تو گویا کہ اسی جملے میں بندے کے لیے رحمت کی امید موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہمارے جرموں کے باوجود، گناہوں کے باوجود ہمیں اپنا ہی بندہ ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی ابتدا میں اللہ پاک نے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، حالانکہ بات یا عبادی سے بھی پوری ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ کا آگے ذکر کرنا تھا، تو جو رحمت للعالمین ہیں ان کو خاص طور پر اس بات کا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اعلان کرے، بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف لے کر آئیں۔ تو گویا کہ یہ جو لفظ قل اس مقام پر ہے، یہ بھی ہمیں رحمت کی بشارت دے رہا ہے، رحمت کی دعوت دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ رحمت والے آقا رحمت للعالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو وسیع رحمت ہے، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب فرمائیے کہ میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔
اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بعض صورتوں میں کفر ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ بندہ اگر مایوس ہو کر یہ اعتقاد رکھنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخشنے پر قادر ہی نہیں ہے، میرے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت ہی نہیں کہ وہ مجھے بخش سکے، تو یہ تو کفر ہو جائے گا، واضح طور پر کفر ہو جائے گا۔ ایسی نا امیدی جو ہوتی ہے یہ کفر بن جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ مایوسی، یہ کفر ہے۔ دوسرا، مایوسی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، وہ جانتا تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت سے یوں مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میرے گناہ اتنے ہو چکے کہ ان کی بخشش کسی صورت نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوتا، توبہ ہی نہیں کرتا۔ یہ مایوسی بھی گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن آیت کا اگلا جملہ پہلے سنیں، پھر انشاءاللہ اس کا معنی اور ہمارے سامنے نکھر کے سامنے آئے گا۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کے لیے یغفرو کا لفظ استعمال فرمایا، آگے فرمایا انہو هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جو غفرہ کا لفظ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی نام ہیں۔ غافر الذنوب، گناہوں کو بخشنے والا، غفار، غفور، یہ سارے غین فا را غفرہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں غفور کا لفظ آیا۔ غفور کا اور غفار کا معنی ایک ہی ہے، گناہوں کو بخشنے والا، لیکن یہاں ایک دقیق فرق ہے غفار اور غفور میں، کہ غفار اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، کم ہو یا زیادہ ہوں، تمام کے تمام گناہوں کو جو ذات معاف کر دیتی ہے وہ غفار کہلاتی ہے۔ اور غفور وہ ذات کہلاتی ہے کہ جو ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وہاں کوانٹیٹی تھی، یہاں کوالٹی ہے، یعنی چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں، تمام کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو وہ جو ذات معاف فرمانے والی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے پہلے ارشاد فرمایا کہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی غفار ہے، اور آگے فرمایا کہ انہو هو الغفور الرحیم، وہ غفور اور رحیم ہے، یعنی تمام گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، جبکہ بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس سے توبہ کر لے۔ تو فرمایا کہ ایسی ذات ہے کہ جو ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما رہی ہے، تو لا تقنطوا، اس کی رحمت سے مایوس مت ہو، بلکہ اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ۔ البتہ ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو بیان کرنے کا مقصد سمجھیں کہ اللہ کی رحمت کو بیان کیوں کیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو بیان کرنے کا مقصد یہ بندے کو بے باک کرنا نہیں ہوتا، بندے کو جری کرنا نہیں ہوتا۔ اصل مقصد ہی اللہ کی رحمت کو بیان کرنے سے اس آیت میں یہ کہا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے ناطے تم سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اب تم یوں نہ سمجھو کہ کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں کہ جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، یا تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے، یا اس نے کوئی ایسا قانون بنایا ہے، اس نے کوئی ایسا اصول بنا دیا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو اب تم کسی صورت بھی اس گناہ سے بری ہو ہی نہیں سکتے، اس کی سزا تمہیں ملے گی ہی ملے گی، ایسا نہیں۔ یعنی قیامت کے دن تمہیں اس کی سزا دے گا ہی دے گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر یہ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے راستہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس سے توبہ کرو۔
تو رحمت کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ جب گناہ کر بیٹھے، جب اس سے خطا ہو، جب اس سے لغزش ہو، تو نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس سے معافی مانگے، جو بھی استغفار کے، توبہ کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے، تو یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو سب گناہوں کو معاف کر دے گی، وہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا، وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو جب آپ گناہ کر بیٹھیں تو پھر یہ نہیں کہ آپ جری اور بے باک ہو جائیں کہ بس ہو گیا سو ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے اس بات کو بیان فرمایا، بلکہ جامع ترمذی کی پہلے ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو ما بعد الموت کی تیاری کرے، یعنی موت کے بعد کے معاملات کی تیاری کرے، اور بے وقوف ہے وہ کہ جو شخص گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھتا ہے، یعنی گناہ کر لیا اور پھر اڑا دیتا ہے کہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، نہیں۔ اصل کیا ہے، امام غزالی سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے ایک زرخیز زمین کو تلاش کرے گا، پھر اس کے بعد اس میں بیج بوئے گا، اس پر ہل چلائے گا، اور اس کو جو جو لوازمات پانی دینے کے ہوتے ہیں، دوائیاں چھڑکنے کے ہوتے ہیں، وہ کرے گا۔ پرندوں سے اس کو بچانے کے لیے، جانوروں درندوں سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کرے گا۔ اب اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھے گا کہ اللہ پاک بارش برسائے گا، سورج کی کرنیں اس پر پڑیں گی اور میری کھیتی اگ جائے گی، میں نے جو درخت لگایا ہے اس پر جو پھل آئیں گے وہ اللہ کی رحمت سے آئیں گے۔ تو ایسے بندے کو کیا کہا جائے گا کہ یہ عقل مند ہے، اس نے سارے تقاضے پورے کیے، اب اللہ کی رحمت پر امید رکھ رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص کھیتی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ایک بنجر زمین تلاش کرتا ہے، اس کے اوپر بیج ڈال دیتا ہے، بوتا نہیں ہے، اس پر ہل نہیں چلاتا، اس کو پانی نہیں دیتا، اور اب امید لگا کے بیٹھتا ہے کہ اللہ تو رؤوف رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو رزاق ہے، وہ تو قادر ہے، وہ بارش برسائے گا اور میری زمین جو ہے وہ زرخیز ہو جائے گی، ہری بھری ہو جائے گی۔ تو لوگ اس کو بولیں گے کہ بھائی تم بے وقوف ہو، اللہ کی رحمت پر امید رکھو، لیکن پہلے جو تمہارے کرنے کے کام ہے وہ تو کرو۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنا جو کرنے کا کام ہے وہ پورا کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کی عبادت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اپنا کام پورا کرنے کے بعد اب اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ اللہ اپنی رحمت سے میرے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول بھی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے گا۔ یہ ہے اصل رحمت کا معنی، جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی رحمت پر صحیح طریقے سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بے باکی اور جرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے عقیدے، نظریات کی، خیالات کی، اعمال کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ در سے تراوی، در سے تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔